امریکہ اسرائیل ورسز ایران کی اس جنگ کے اندر آپ پاکستان کی صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بالخصوص پاکستان کے بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے مختلف جگہوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، پاکستان کی فورسز کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے، اور افغانستان کا ایک اہم رسہ جو ان تمام تر چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا، پاکستان نے وہاں پر کس طرح سے اس سلسلے کو ہی منقطع کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ 5 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تیزی کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کالعدم BLA کی طرف سے جو ہیں وہ علامتی کارروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ ان کی جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو سبی شہر اس کا ضلع ہے، گولو شہر، یہاں پر ایک حملہ کیا گیا ہے اور مسلح افراد نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا ہے، اور مقامی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے وہاں کھڑی موٹر سائیکلز اور ہتھیار لوٹے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ حملہ آوروں نے، یا جو بدامنی کے واقعات پھیلانے والے ہیں، انہوں نے قریبی نادرہ آفس کی جو بلڈنگ تھی، عمارت تھی، اس کو بھی آگ لگائی، اور واقعے کی اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ فوری یہاں پر موقع پر پہنچتی ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب تک اس حملے میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، البتہ جو بلڈنگز ہیں وہ خالی تھیں اور انہیں خاکستر کر دیا گیا، انہیں ان کی طرف سے نظر آتش کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح کا جو واقعہ ہے وہ خزدار کے اندر بھی پیش آیا ہے۔ کارک علاقے میں یہ کارروائی کی گئی ہے، اور مسلح افراد نے کرک علاقے کے کچھ حصوں پر عارضی طور پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے پولیس اسٹیشن، نادرہ آفس اور دیگر سرکاری عمارتوں پر قبضہ کیا، یہ دعویٰ کیا گیا ان کی طرف سے۔ اور کرک کراس اور مولا کراس اہم روڈ جو جنکشنز ہیں، یہاں پر انہوں نے سڑک کو بلاک بھی کیا اور اپنی ایک چیک پوسٹ بھی لگائی، وہاں سے لوگ جو گزر رہے تھے ان کی چیکنگ بھی کی۔ یہ عام دشمنوں کی طرف سے کیا گیا، کالعدم BLA کی طرف سے کیا گیا، اور پھر اس کی باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز بنا کے جاری بھی کی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کالعدم BLA ہے یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ مولا کراس پر پولیس چیک پوسٹ پر قبضہ کر کے اسے آگ لگائے گی، اور پولیس اہلکاروں کو اپنے ساتھ لے جانے کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ یہ جب تمام صورتحال بنتی ہے تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز بالخصوص جو CTD ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور جے وقوع کی پر پہنچتی ہے، اور یہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے ان عام دشمنوں کے ساتھ۔ اور اس کے اندر رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کالعدم BLA کے یہ جو افراد تھے، بعض جو فائرنگ کے تبادلے کے اندر 14 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے جو سیکورٹی فورسز ادارہ ہے یا CTD کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ علاقے کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے، اور تمام تر جو صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ہم نے صبح والی ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے پاکستان کے بلوچستان کا یہ صوبہ ہے مزید متاثر بھی ہو سکتا ہے، اور ایران اسی حوالے سے پاکستان سے تعاون مانگ رہا ہے کہ برائے کرم آپ نے بلوچستان کی صورتحال کو خراب نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہاں سے نان اسٹیٹ جو ایکٹر ہیں یہ ایران کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ایران کے اندر آنے کی کوشش کریں گے، اور ویسی اب جو کارروائیاں ہیں وہ آپ کو اس طرح سے بڑے پیمانے کے اوپر تو بہرحال آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن علامتی سطح کے اوپر ان کالعدم BLA کی طرف سے جو حملے ہیں یہ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ، تو آپریشن غزب للحق جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی طرف سے جو زوب سیکٹر ہے گڈوانا، یہاں پر کارروائی کر کے جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 32 کلومیٹر کا جو علاقہ افغانستان کے اندر ہے یہ پاکستان نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر جب سے آپریشن غزب للحق افغانستان کے اندر شروع ہوا ہے، اور تب سے پاکستان نے جو 32 کلومیٹر کا علاقہ اندر جا کر یہ حاصل کیا ہے یا کنٹرول کیا، اپنے قبضے میں لیا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، تب سے لے کر ابھی تک علامتی حملے تو ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کوئی بڑے پیمانے کے اوپر حملہ نہیں ہوا، کیونکہ یہی وہ روٹ تھا جو بیسکلی لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ ان عام دشمنوں کو دیا کرتا تھا، اور اب وہاں پر پاکستان نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور وہاں پر اپنی ایک چوکی جو ہے وہ بھی بنا لی، اور پاکستان کے جو دستے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے پاکستان کی بھی ظاہر ہے جو وسائل ہیں لمیٹڈ وسائل ہی ہوتے ہیں، تو پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ بھی تقسیم ہوئے ہیں، افغانستان کے اندر بڑی حد تک انوالومنٹ ہو چکی ہے ہماری، اور پھر ایران ہم سے بلوچستان سے متعلق تعاون مانگ رہا ہے، اور پاکستان نے بلوچستان سے متعلق بارڈر کی جو نگرانی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو سخت کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی بعض افراد کی طرف سے کہ پاکستان نے جو فیصلہ یہ غلط لیا ہے، حالانکہ ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ اقدامات سے ہی ہوا ہے، لیکن ایران نے اس کو آن نہیں کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو زیارات کے لیے لوگ آتے ہیں، مقدس مقامات پر جانے کے لیے آتے ہیں، زمینی رستے سے آتے ہیں، آپ اس سلسلے کو منقطع کیجئے، زمینی رستے سے بند کیجئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کو یہ تھریٹ تھی کہ اسی بہانے جو ہے یہ افراد ایران کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر پھر ان کی سہولت کاری ہوتی ہے، اور انہیں جو ہے وہ پھر اسلحہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو بارڈر کے اندر سخت نگرانی کی گئی، زمینی رستوں کو انتہائی سخت کیا گیا، بعض اوقات بند
بھی کیا گیا تو اس کے پیچھے جو وجوہات یا محرکات یہ کوئی آج کی نہیں ہے، یہ تقریباً 6 سے 7 مہینے سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اب بلوچستان کے اندر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے جو علامات ہیں، چیزیں وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال وہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، صورتحال ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں پر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں گے، جہاں پر ہم ایران کی بات کریں گے، اس بڑی جنگ کی بات کریں گے، تو وہاں پر ہم نے پاکستان کے اوپر بھی خصوصی توجہ رکھنی ہے، بالخصوص پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ یہ براہ راست جڑا ہوا ہے ایران کی صورتحال سے۔ تو یہ تازہ ترین وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔